الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو آزاد قرار دے دیا، اور اب پارٹی پوزیشن بھی ظاہر ہے اس میں بھی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں جی، نئی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے پہلے کہا گیا تھا چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہو گئے سارے سنی اتحاد کونسل میں، فارم ہم جمع کرائے، سب نے بھر کے دیے اور وہ سارا یاد ہوگا آپ کو۔ اب یہ ہوا ہے کہ گزشتہ روز گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ آیا، اور کہ خان صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے، اور خان صاحب کا ظاہر ٹویٹر پہ پیغام بھی آ گیا کہ میں نے کہا ہے ان کو، اور ایک نئے صاحب ہیں سہیل آفریدی، ان کو نامنیٹ بھی کر دیا انہوں نے۔ تو اس کے بعد اگلے دن یعنی آج کے دن الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب یہ جو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی ہیں یہ سب آزاد ہیں، کوئی فلور کراسنگ نہیں ہوگی، یہ جس پارٹی میں جانا چاہیں، جس کو ووٹ دینا چاہیں آزاد ہیں۔ آزاد تو پھر آزادی ہوتا ہے۔ سر آزاد ہو گئے اب سارے، کیا لگ رہا ہے آپ کو کے پی کے میں حکومت رہے گی پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب سب آزاد ہو گئے پھر وہ مادر پدر آزاد نہ ہو جائیں، مولانا کو ووٹ ڈال دیں، نون لیگ کو دے دیں ووٹ، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑا متنازع فیصلہ ہے اور بڑا بامعنی فیصلہ ہے اس وقت الیکشن کمیشن کا۔ اگر اس کی ٹائم لائن دیکھیں، اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی لگی ہوئی ہے اور آواز عدم اعتماد کی آنے لگ گئی تھیں، تو یہ معاملہ خالی کے پی کے کا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس قانون کی روح سے قومی اسمبلی میں بھی لوگ آزاد ہو گئے۔ لیکن دونوں کا دشمن تو ایک ہی ہے نا، دونوں پارٹیوں کا۔ نہیں خان صاحب ہی ہے نا۔ نہیں، آپ میری بات کو غور کریں کہ خالی کے پی کے میں یہ نہیں رول لاگو ہوگا، یہ قومی اسمبلی میں بھی لاگو ہو گیا نا۔ بالکل ہوگا۔ اب قومی اسمبلی میں جو بھی لوگ ہیں وہ آزاد ہو گئے، نہ وہ سنی تحریک اس کے رہے اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے رہے۔ اب ان کی مرضی ہے، اگر جو 10 12 13 سیٹوں کا فرق ہے وہ پارٹ لیتے ہیں اور 10 12 13 ایم این اے نون لیگ میں شامل کرا لیتے ہیں، تو یہ جو ان کے سر پہ تلوار ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہٹ جائے گی تو ان کی حکومت گر جائے گی، ایک تو وہ سب سے پہلے وہ سیکیور کرے گی۔ کے پی کے سے بھی بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ ہے، یہ سیز فائر ہو گیا نا، کچھ دنوں کا ٹائم مل گیا، اس ٹائم میں یہ گیم ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کئی ایم این اے شامل ہوں گے نون لیگ میں۔ نون لیگ میں۔ پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں آئیں گے؟ پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے آ جائیں، وہ بھی اپنی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ وفاق میں حکومت ہے ان کی، اس لیے اگر انہوں نے 18ویں ترمیم کو ہٹا کے یہ منڈی لگا ہی دی ہے الیکشن کمیشن نے، تو منڈی میں پھر بھاؤ دیا جائے گا، اور بھاؤ دینے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو سب سے بڑا خریدار کون ہے؟ سب سے بڑا خریدار دونوں ہی، پیپلز پارٹی بھی خریدار ہے اور وہ بھی ہے۔ سب سے اچھا خریدار کون ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں خریدار تو بہت ہیں، لیکن سب سے اچھا خریدار کون ہے یہ دیکھنا ہوگا، اور ماضی میں کون سب سے اچھا خریدار رہا ہے اس کی پرفارمنس بھی دیکھنی پڑے گی جب یہ میچ کھولی دیا ہے۔ لیکن مجھ کو بہت افسوس ہوا، بہت ہی قربانیاں دینے کے بعد، بہت ہی اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے کم از کم ایک چیز ہوئی تھی، فلور کراسنگ کا راستہ بند کیا تھا بڑی مشکل سے، فلور کراسنگ کو بند کیا تھا، اور فلور کراسنگ اس میں آپ کی ختم ہو جانی تھی۔ پھر تو رہا ہی نہیں نا کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ووٹ لے کر کے اسمبلی پہنچے اور وہاں جا کے کسی کو اور پارٹی میں شامل ہو جائیں، کوئی روکنے والا نہیں آپ کو، مطلب پھر کیا آپ کی وفاداریاں رہی؟ نہیں، بہت مگر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی ہی کوشش کی گئی۔ یہ تو بڑا سمپل، انہوں نے ایک جنبش قلم انہوں نے کر دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ کہاں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ جو موقع ہے اس وقت ایسا موقع ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اب بھی اسی ایک طرف گروپ بنا کر کھڑے رہیں گے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بکنا تو میں نہیں لفظ استعمال کرتا چلیں، لیکن کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے؟ کچھ تو مجبوریاں رہتی ہیں، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ بڑا اچھا شعر ہے یہ، بہت ہی کام کا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو کچھ اس کے ساتھ ہی ایک اور شعر تھا کہ مجبوریوں کے زہر سے کر لیں گے خودکشی، یہ جرم بھی گویا کریں گے ہم۔ تو دیکھتے ہیں یہ جرم کون کون کرتا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ گنڈا پور نے سو کال ریزائن تو دے دیا ہے، لیکن وہ نامعلوم جگہ پہ ہے ابھی، جیسے وہ غائب ہو جاتے تھے نامعلوم، پھر آتے تھے 15-16 گھنٹے بعد، تو ان کا اسٹیف ابھی نہ گورنر ہاؤس پہنچا ہے نہ ہی پی ٹی آئی کی قیادت تک پہنچا ہے، تو وہ بھی ابھی ہوا میں ہے۔ اب جب یہ ہوا سے زمین پہ آئے گا اور وہ منظور ہوگا، اور جب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف سے تو امیدوار سامنے آ گیا، آفریدی کیا نام ہے ان کا، سہیل آفریدی ینگ، اور ان کا ڈائنامک پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے، وہ امیدوار سامنے آ گیا جو پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری طرف سے کون آتا ہے؟ دیکھتے ہیں حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ حکومت تو تبدیل ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ نہیں، حکومت کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی، کسی اور کی آ جائے گی؟ جی یہ نہیں، پی ٹی آئی کی تو حکومت
کہنا قبل از وقت ہے. اگر ویسے دیکھا جائے تو کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے, 23 سیٹوں کا فرق ہے. سر پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ان کے 19 یا 22 ایم پی اے بک گئے تھے جن کو خان صاحب نے نکالا تھا بعد میں, تو وہاں بکنا وکانا تو ہے, چلتا رہتا ہے. دیکھیں یہ 23 کا فرق بھی کیسے رہا, یاد ہے وہ جو سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے طور پہ جو ان کو سیٹیں ملی تھیں وہ لے لی گئیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, فضل الرحمان صاحب کوشش اپنی سی کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے گی اس فیصلے کے خلاف. یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے, آنے والے 2-3 دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی پارٹی چلی جائے, کیونکہ اس سے نمبر گیم چینج ہو جائے گا. نہ صرف قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا, دونوں طرف کا جو ہے نا یہ نمبر گیم چینج ہوں گے, اور یہ نمبر گیم جب چینج ہوں گے تو بڑا فرق پڑ جائے گا. تو لیٹس سی, یہ بڑا ہی الیکشن کمیشن کا ایک ایسے وقت پہ, ایسی ٹائمنگ پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ جس سے نمبر گیم میں بھوچال آ جائے گا. نمبر گیم میں بہت چال آنے والا ہے جی, اور ایسے وقت میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اور لگتا یہی ہے کہ پی کے میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, چونکہ نمبر آف گیم جو ہے وہ تو چینج ہو گئے ہیں. اب کے پی کے حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اب وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے, اور اس پہ تمام سیاسی کھلاڑیوں کی نظریں بھی ہیں, اسی پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے, اسی پہ بات چیت بھی چل رہی ہے. اور اس پر ظاہر ہے جے یو آئی فے کے جو حلقے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں تبدیلی آ سکتی, بالکل آ سکتی ہے. اور پھر جب ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن اس پر ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں, مشاورت ہوگی. اور خاص طور پر آج پشاور پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, نون لیگ کے لوگ آلریڈی وہاں موجود تھے, پیپلز پارٹی کے وہاں کے لوگ بھی موجود ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے پی کے حوالے سے کیا سامنے لے کر کے آتا ہے.